بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو another ویڈیو۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کیا نماز کے بعد دعا مانگنا ضروری ہوتا ہے؟ اگر کوئی نماز پڑھ کے فوراً اٹھ جائے اور دعا نہ مانگے تو کیا اس کی نماز ادھوری رہ جاتی ہے؟ آج ہم اس سوال کا جواب دیں گے، قرآن اور حدیث کے حوالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لینی چاہیے بات کہ نماز کے بعد دعا مانگنا فرض یا واجب نہیں ہے۔ جس طرح آپ کے لیے نماز فرض ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس کے بعد دعا مانگیں، لیکن نماز کے بعد دعا مانگنے کے اتنے فائدے ہیں، اگر آپ دعا نہیں مانگتے تو وہ آپ وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ کوئی بندہ اگر نماز پڑھتا ہے اور تسبیح کرتا ہے اور پھر دعا نہیں مانگتا تو دعا مانگنا آپ پہ فرض نہیں ہے، لیکن آپ نے تسبیح لازمی کرنی ہے نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، جو 33 دفعہ اور 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ 34 مرتبہ اللہ اکبر آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دعا اگر آپ نہیں مانگتے یہ آپ پہ فرض نہیں ہے۔ اب ہم بات کریں گے دعا کی فضیلت کیا ہے ہمارے دین میں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 186 میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اسے کتنا پسندیدہ ہے اور وہ ہماری دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ اور اب میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد، یعنی جو آپ نماز پڑھتے ہو فرض نماز، اس کے بعد آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ آپ کے پاس ہر ٹائم کی ایک خواہش ہوتی ہے جو آپ کہتے ہیں میری پوری ہو جائے۔ آپ کی زندگی میں ابھی بھی دیکھ لو تو کوئی نہ کوئی چیز ہوگی کہ میرا یہ کام ہو جائے، کوئی جاب سے، کوئی بزنس سے، یا کسی بھی لحاظ سے کوئی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، رزق کے لحاظ سے آپ چاہتے ہیں برکت پڑے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر فرما دیا یہ قبولیت کا وقت ہے، اس ٹائم دعا مانگو، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، پھر کیوں ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے؟ جب آپ خود نہیں اللہ کے سامنے جھک رہے، دعا نہیں مانگ رہے، جو بات پتھر پہ لکیر ہے، حدیث آ گئی، آیت آ گئی، وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی، اور پھر بھی آپ دعا نہ مانگے اور آپ پوری دنیا گھومنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ہر کسی بندے کے آگے آپ جھکنے کو تیار ہو جاتے ہیں اپنے کام نکلوانے کے لیے، اور آپ کو صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کیا کریں اپنے کاموں میں سے تھوڑا سا وقت جب آپ نماز کے لیے نکالتے ہیں تو 5 منٹ اور نکال دیا کریں دعا پڑھنے کے لیے بھی۔ دعا آپ کی فرض نماز کے بعد قبول ہوگی، تو آپ کے مسئلے، آپ کے کام، آپ کے ہر چیز حل ہو جائے گی۔ یہ آپ دنیا بھی اپنی سنوار لوگے اور اپنی آخرت بھی سنوار لوگے۔ یاد رکھیں آپ کا دعا مانگنا آپ کی زندگی کی کئی مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی خواہش بھی نہ ہونا جو آپ چاہتے ہیں پوری ہو جائے، پھر بھی دعائیں مانگتے رہا کریں، آخرت کی مانگے، دنیا کی مانگے، صحت کی مانگے، دعا مانگتے رہا کریں۔ یہ دعا آپ کی ضائع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن آپ کو نیکیوں کی صورت میں بھی مل سکتی ہے، فوراً بھی قبول ہو سکتی ہے، اور اس کے بدلے آپ کی کوئی مصیبت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو دعا آپ کی کبھی بھی ضائع نہیں اللہ تعالیٰ کرتا۔ تو آپ کی دعا جب آپ کو ہی فائدہ پہنچائے گی تو آپ مانگے دعا۔ یاد رکھیں آپ پیسے کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ محنت کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، لیکن برکت آپ اپنے پیسے میں، رزق میں نہیں لا سکتے، آپ خود اپنے گھر میں برکت نہیں لا سکتے۔ یہ جب آپ اذکار کرتے ہو، جب دعا مانگتے ہو، جب اللہ کے آگے جھکتے ہو، نماز پڑھتے ہو، پھر یہ برکت آتی ہے۔ برکت لانا آپ انڈائریکٹ لاتے ہو جب آپ یہ چیزیں کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو صرف کمانا ضروری نہیں ہے، صرف آپ نے 2 وقت کی روٹی نہیں کمانی، آپ نے اس میں برکت بھی ڈالنی ہے۔ تو یہ دعائیں، یہ اذکار جو آپ نماز کے بعد پڑھو گے، دعائیں اتنی زیادہ دعائیں خوبصورت دعائیں ہیں
جو اگر آپ یاد کر لو، اگر یاد کرنا مشکل ہے کم سے کم آپ دیکھ کے پڑھ لو۔ آج کل تو بہت ایزی ہے، موبائل فون سب کے پاس ہوتا ہے، آپ کو اتنی ایپس مل جاتی ہیں جس میں ڈھیروں ساری دعائیں ہوتی ہیں۔ سچے دل سے ایک دفعہ ترجمہ پڑھو، سمجھو، اور پھر اس کو عربی میں دعا دیکھ کے پڑھ لیا کرو۔ آپ کے لیے اتنی آسانی زندگی میں ہو جائے گی نا کہ آپ خود محسوس کرو گے کہ میری زندگی میں برکت ہے، سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز ہی نہیں چھوڑی جو میرے پاس نہ ہو، میری کوئی ایسی خواہش ہی نہیں ہے جو پوری نہ ہونے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، لیکن ان سب کے ساتھ پکا یقین ہونا اور بہت ضروری ہوتا ہے۔ دعا مانگا کریں فرض نماز کے بعد۔ میں تو آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی، یہ آپ کی زندگی میں بہت اچھا چینج لاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں فرض ہے، بہت سے کویسچن آئے تھے مجھے انسٹاگرام پہ، اس لیے میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنا لی کہ فرض نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو یہ سنت کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے کہ 33 دفعہ آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے، 33 دفعہ آپ نے الحمدللہ پڑھنا ہے، 34 دفعہ آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس کو تو فالو کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ دعا مانگے تو آپ کے لیے بہتری کے راستے کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، ہم سب کی دعائیں قبول کرے، ہمارے لیے آخرت میں آسانی کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔